عید الفطر مورخہ 24 مئی 2020 کے روز صبح سویرے بول چینل کے پروگرام یا اللہ مدد میں دجال کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے اسامہ غازی نے کہا، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہیں، موت کے قائل ہیں۔ کیوں قائل ہیں، اس میں ان کے کیا سیاسی فائدے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ پہلے تو ملا اسلام سے نکالا کرتے تھے، پھر حکومتوں نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا، اور اب تو ساری قوم اس ثواب کو حاصل کر رہی ہے کہ کسی طرح ہر شریف مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں۔ جن کو مذہب کی الف بے کا علم نہیں، جنہوں نے کبھی قرآن و حدیث پر غور نہیں کیا، بغیر سوچے سمجھے دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ یہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون اس دائرے میں ہے کون نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کسی ایک شخص کو بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکالا۔ حالانکہ بہت سے منافقین بھی تھے جن کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور وہ دل سے کافر ہیں۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا کبھی اسلام سے خارج نہیں کیا، اور جو بندہ اللہ کے معاملے میں دخل دیتا ہے اس کو فرعون کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس فرعونیت کا آج ساری قوم شکار ہے، نہایت جہالت سے فتوے دیے چلے جاتے ہیں، نہیں سوچتے کہ اس کی زد میں کون کون آئے گا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اسی پینل میں بیٹھی ڈاکٹر فضا جو عالم دین ڈاکٹر جاوید غامدی کی نمائندگی کر رہی تھی اور ان کا نقطہ نظر بیان کرتی تھی، انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس فتوے کی زد میں سب سے پہلے تو انہی کے عالم دین ڈاکٹر جاوید غامدی آئیں گے جو وفات مسیح کے قائل ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو زندہ اٹھا دیا گیا؟ قرآن مجید میں بھی بات بیان نہیں ہوئی، کسی حدیث میں بھی یہ بات بیان نہیں ہوئی، یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ پہلے تو یہ فیصلہ کیجیے نا، پہلے وہ ماخذ بتائیے کیا ہے جہاں سے معلوم ہوا۔ قرآن میں تو ہے نہیں، حدیث میں بھی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اس سے اباح کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو کسی بھی شخص کی وفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے پوری بات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، کہ میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا۔ پھر سن لیجئے، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اب فرمائیے بول چینل چلانے والے کیا تبصرہ کریں گے؟ بقول ان کے یہ پاکستان کی سب سے بڑی دینی ٹرانسمیشن ہے، تو کیا اس میں کافر عالم دین کے نظریات قوم کو سنائے جا رہے ہیں؟ وائے حسرت کہ جب سچائی کا انکار کیا جائے تو کس طرح قوم اپنی جہالت اور سرکشیوں میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ جو بھی اٹھتا ہے جماعت احمدیہ پر زبان دراز کرتا ہے، جماعت احمدیہ کو نشانہ بنانے کا شوق اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو پتھر جماعت کی طرف پھینک رہے ہیں پہلے وہ انہی کے پیاروں کا سر پھوڑ دے گا۔ دیکھیں اس فتوے کی زد میں کون کون آتا ہے۔ تمام اہل قرآن وفات مسیح کے قائل ہیں، بس اس فتوے کے مطابق تمام اہل قرآن دائرہ اسلام سے خارج۔ مولانا عبید اللہ سندھی بھی وفات مسیح کے قائل ہیں، بس وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم مسیح کے رفع جسمانی کے قائل نہیں بلکہ روحانی کے قائل ہیں، بس اس فتوے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 27 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح آسمان پر اٹھائی گئی، بس امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ مالکی فقہ کے بانی حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ علامہ عبد الوہاب جبائی، امام ابو مسلم اصفہانی، 5ویں صدی کے مجدد حضرت امام ابن حزم سب وفات مسیح کے قائل تھے۔ مشہور شیعہ عالم علامہ قمی لکھتے ہیں کہ وفات کے بعد ان کا رفع ہوا، اور علامہ باقر مجلسی بھی وفات کے قائل تھے۔ داتا گنج بخش جن کے مزار پر یہ سب جا کر حاضری دیتے اور سجدے کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آسمان پر باقی انبیاء کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح ہے، جسم نہیں۔ داتا صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت غلام فرید چاچڑا شریف والے بھی وفات مسیح کے قائل ہیں۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ مسیح کے جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن میں موجود نہیں۔ بہت سے عرب علماء جیسے مفتی مصر علامہ محمود شطوط، علامہ مفتی محمد عبدہ سید محمد رشید رضا صاحب، علامہ عبد الکریم الخطیب سب وفات مسیح کے قائل ہیں۔ حضرت علامہ محی الدین ابن عربی نے تو یہ بھی فرما دیا کہ آخری زمانے میں آپ علیہ السلام کا نزول کسی دوسرے بدن کے ساتھ ہوگا، یعنی امت میں سے ہی کسی کو اللہ تعالیٰ بروزی اور ذلی طور پر مسیح بنا دے گا۔
اور علامہ محمد اکرم صابری فرماتے ہیں کہ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح امام مہدی کی صورت میں بروز کرے گی، اور علامہ وردی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ نزول مسیح سے مراد علم و فضل میں ان سے مشابہ شخص کا پیدا ہونا ہے۔ حکیم امت علامہ اقبال کا فتویٰ سن لیں، وہ کہتے ہیں احمدی عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طبعی وفات پائی معقولیت لیے ہوئے ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی اور سر سید احمد خان صاحب کی تحقیق کے مطابق تو حیات مسیح کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں بلکہ یہودی، سابی اور عیسائی عقیدہ ہے۔ اس تحقیق کے مطابق تو آپ کا فتویٰ اسلامی نہیں بلکہ یہودی، سابی اور عیسائی فتویٰ ہے، اور آپ کے فتوے کی تلوار صرف جماعت احمدیہ پر نہیں بلکہ صحابہ سے لے کر آج تک سینکڑوں ہزاروں برگزیدان امت پر چلے گی، اور تمام روشن دماغ مسلمان جو قرآن اور سائنس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے وہ بھی اسی فتوے کی بھیٹ چڑھیں گے، اور جیسے جیسے جہالت دور ہوتی جائے گی حیات مسیح کے عقیدے کو لوگ چھوڑتے جائیں گے۔ اب تو بعض کٹر مولوی بھی وفات مسیح کے قائل ہو رہے ہیں، سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے انی متوفی کا، کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ انی متوفی کا ورافعو کا علیہ، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور تجھے اٹھانے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ فرمان گے کہ میں جو کچھ آخیا ہے وہ میں تین دسنا، وہ کی ربی و ربکم، میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی وہی رب ہے، کنت علیہم شہیدا، اور میں ان کے اوپر شاہد تھا، گواہ تھا، جب تک ان میں رہا، فیہم ان میں رہا، اور جب تو نے مجھے فوت کر لیا تو اس کے بعد تو میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں نا، میں تیرے پاس آ گیا، یہ بات میں خدا جانے کیا کیا کہتے رہے۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ